السلام علیکم۔ دی سویلین کے پلیٹ فارم سے ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے آپ کو، تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن آئیکن جیسے کہتے ہیں، گھنٹی کا بٹن، اس کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ کا اور میرا یہ رابطہ قائم رہے۔ اب ہمارے عظیم لاکھوں میں ایک ہر دل عزیز وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے ایک خوشخبری سنائی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ بقول فواد چودھری کے کہ ان قریب ہمارے وزیر اعظم کپتان جناب عمران خان جلد ہی یورپی ممالک کا دورہ کریں گے۔ میں خوشخبری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ابھی تک تو میں نے نہیں سنا کہ یورپی یونین کے کسی ملک نے ہمارے وزیر اعظم کو سرکاری دورے کی دعوت دی ہو۔ ممکن ہے کسی ملک نے بلایا ہو، ممکن ہے ہماری وزارت خارجہ نے کوئی درخواست بھیجی ہو تاکہ ہمارے وزیر اعظم روس اور یوکرین کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس کو واضح کر سکیں اور اپنے دورہ روس کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لے سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دیگر ترقی یافتہ ممالک اس وقت پاکستانی حکومت سے ناراض ہیں۔ ناراض اس لیے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے روس کا ایک بے معنی قسم کا دورہ اس وقت کیا جس وقت روس یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور در حقیقت یہ حملہ اس دن کیا گیا جس دن وزیر اعظم ماسکو میں پہنچے۔ اب وزیر اعظم ہمارے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز جو بھی وزیر اعظم کرے وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب اس دورے سے ساری دنیا پاکستان سے ناراض ہوئی کہ ایسے وقت میں جب روس ایک دوسرے ملک پر چڑھائی کر رہا ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی جو کہ اسی بات پر قائم ہے، اس بات پہ پرائیڈ لیتی ہے کہ وہ ایک ملک کے دوسرے ملک پر چڑھائی کے حق میں نہیں ہے۔ ہمیشہ پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے ایک اصولی موقف رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے تو ہمارا قومی موقف ہے روز اول سے۔ تو اب پاکستان کس منہ سے یورپی یونین کو جا کے کیا دلیل دے گا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ دورہ ہونا ہے مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں تو اس کا اعلان تو دفتر خارجہ کو کرنا چاہیے تھا، یا پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی کو کرنا چاہیے تھا جو کہ وزیر خارجہ ہے اور یہ دفتر خارجہ کا کام ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص بشمول وزراء کے وہ کام نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ وزارت خارجہ کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بیان دیتے ہیں، وزیر خارجہ جلسوں میں اپوزیشن کو لتاڑتے نظر آتے ہیں، وزیر اطلاعات خارجہ پالیسی پر اپنا بیان دیتے ہیں، بیرونی دوروں کی نوید سناتے ہیں۔ ایک بات آپ کے علم میں ہے کہ حال ہی میں یورپی یونین کے ممبر 22 ممالک نے پاکستان کو ایک ہارش لینگویج والا، جیسے کہتے ہیں سخت زبان والا ایک خط لکھا ہے، جس کو دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہماری تجارت یورپ کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں یورپ کے ساتھ، اور پھر یورپ کے جو اتحادی ہیں ہمارے خطے میں بشمول مڈل ایسٹ کے، سعودی عرب، یو اے ای، کویت، بحرین، قطر، عمان، صرف ایک ملک کی محبت کے لیے آپ نے پوری دنیا کو ناراض کر دیا، اور
ایک اور بات کہ فیٹف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ اور اعلان کیا ہے، یعنی پاکستان کے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کی حکومت خود بیرون ممالک، خاص طور پر برطانیہ میں جا کر منی لانڈرنگ کے کیسز کرتی رہی اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے۔ بارہا یہ کہا جاتا رہا ایون وزیر اعظم کی جانب سے کہ پاکستانی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا، یعنی پاناما لیکس کو چھوڑ دیں، پیراڈائز لیکس کو چھوڑ دیں، پینڈورا لیکس کو چھوڑ دیں، ابھی جو سوئس سیکرٹس یا لیکس آئی ہیں سوئس بینکوں کے حوالے سے، اس میں پاکستانیوں کے نام ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کالا دھن ہے نا جو پاکستان سے کمایا جاتا ہے، بیرون ممالک شفٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت ابھی تک کچھ نہیں کر سکی، معاف کیجیے گا، یعنی وہ کالا دھن باہر سے واپس منگوا نہیں سکی، اور عالمی دنیا کی آنکھیں تو بند نہیں ہیں۔ آپ ان کو جھوٹ بول کے، آپ یا ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، جس طرح گزشتہ 3.5 سال میں آپ نے اس قوم کو ماموں بنایا ہوا ہے، ایک کے اوپر دوسرا جھوٹ، ایک یو ٹرن کے بعد دوسرا یو ٹرن، دن رات حکومتی ترجمان عوام سے، قوم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یورپ اگر یہ جائیں گے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے یورپی یونین کے ممالک میں۔ پاکستان سے جو برآمدات جاتی ہیں ان پر انہوں نے ڈیوٹی کم رکھی ہوئی ہے، ایک قسم کا امتیازی پاکستان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یعنی پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے۔ کل کو اگر یورپی یونین یہ سٹیٹس پاکستان سے، جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان سے واپس لے لے تو ہمارے ایکسپورٹرز کا کیا ہوگا؟ ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ صنعت کاروں کا کیا ہوگا؟ ان صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کا کیا بنے گا؟ پہلے ہی سیالکوٹ میں جو ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد کروڑوں ڈالرز کے جو آرڈرز تھے سیالکوٹ کی جو انڈسٹری ہے سپورٹ سے متعلق، ان کے آرڈرز کینسل کیے گئے صرف ایک واقعے کی وجہ سے۔ اب یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری حکومت کو وہ کام جو شروع میں کرنا نہیں چاہیے وہ کر دیتی ہے، اس کو انڈو کرنے کے لیے، اس کو انڈو کرنے کے بجائے اس کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ ابھی تک وزراء روس کے دورے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جبکہ یورپی یونین کے جو نمائندے ہیں انہوں نے پاکستان سے برملا یہ کہا ہے کہ پاکستان کو روس کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ ہماری کیا تجارت ہے روس سے؟ گندم اگر ہم نے منگوانی ہے، اس سے پہلے بھی ہم آسٹریلیا سے درآمد کرتے رہے ہیں، امریکہ سے درآمد کرتے رہے ہیں، دیگر ممالک سے درآمد کرتے رہے ہیں ایک گندم کے لیے، اور پھر وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ پاکستان تو گندم میں خود کفیل ہے، جب قلت تھی تو آپ نے ایکسپورٹ کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گیس، روس سے گیس کب آئے گی؟ یہ منصوبہ 20 سال سے ہم سن رہے ہیں، اس کو ٹیپی یا ٹاپی کہتے ہیں۔ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، 4 ممالک اس میں۔ ترکمانستان سے گیس آئے گی بذریعہ پائپ لائن، افغانستان سے ہو کر پاکستان، پاکستان سے انڈیا۔ وہ اسی وقت ممکن ہوگا نا، روس تو نہیں ہے، وہ ترکمانستان ایک الگ ملک ہے، وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب افغانستان میں امن قائم ہوگا۔ سمجھ نہیں آتی ہماری خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے۔ اب اگر آپ جائیں گے تو یقیناً آپ کو سنب کیا جائے گا، وہ عمران خان کی بے عزتی، بے توقیری نہیں ہوگی، وہ پاکستانی قوم کی بے عزتی اور بے توقیری ہوگی۔ گزشتہ روز ایک 2 دفاعی تجزیہ کار، دفاع کے اوپر تو ان کو بات کرنا آتی نہیں، ریٹائرڈ جرنیل ہیں، وہ سیاست پر زیادہ بات کرتے ہیں، خارجہ پالیسی پر زیادہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اب یورپی ممالک، امریکہ اور یہ ممالک جو ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے،
اور یہ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان ان کی ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ ممالک، ریاستیں، حکومتیں ایسے نہیں چلتی۔ سفارتکاری نام ہی مذاکرات کا ہے، ڈائلاگ کا ہے۔ کیا ماضی میں ہم اپنے بدترین دشمن بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے رہے؟ چاہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو، چاہے وہ فرنٹ ڈور ہو، چاہے وہ کیمرے کے سامنے ہو۔ کیا ہمارے وزرائے اعظم، ہمارے صدور، ہمارے اس وقت کے آرمی چیف جا کر اٹل بہاری واجپئی کو ہاتھ نہیں ملایا، مصافحہ نہیں کیا؟ کیا جنرل ضیاء الحق جنگ کے سائے جب منڈلا رہے تھے تو اچانک بھارت میں کرکٹ میچ دیکھنے نہیں گئے؟ اسے کہتے ہیں سفارتکاری۔ لیکن جس چیز سے آری ہے یہ حکومت، یعنی وزیر اعظم سے لے کے ان کے ترجمانوں تک، وہ ہے کامن سینس، وہ ہے فہم و فراست، تدبر۔ یہ چیزیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے ان کو چھو کر بھی نہیں گئی۔ کہا جاتا ہے عمران خان آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں۔ کیا ایک آکسفورڈ کے گریجویٹ سے آپ اس طرح کی غیر ذمہ داری کی توقع کر سکتے ہیں؟ اور پھر اب یہ کس کو یہ سنا رہے ہیں فواد چودھری کہ جی وزیر اعظم اب روس کے دورے پر جائیں گے، جب وقت تھا آپ نے نہیں کیا، یا آپ کو کسی نے بلایا نہیں۔ اور جو روس کا دورہ آپ نے کیا ہے اس کے جو منفی نتائج آج پاکستان بھگت رہا ہے، آج نہیں، وہ کئی سال تک بھگتتا رہے گا۔ اس کو انڈو کون کرے گا؟ لیکن وہی بات، ہماری قوم تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں آئے گی، 48 گھنٹے میں آئے گی، اگلے 72 گھنٹے میں آئے گی، اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے ہماری ملک کی سلامتی، سالمیت، داخلی، خاص طور پر داخلی سیاسی استحکام۔ جس ملک میں داخلی طور پر سیاسی استحکام نہیں ہوتا اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔